استقبال قبلہ، اس کی کل دونوں آیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ اگر جنگل میں ہے تو تحری کرے، یعنی سوچ و بچار کرے کہ کس طرف ہے بیت اللہ، اگر پتہ ہے کہ اسی طرف ہے تو پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے۔ اب اس سے اگلی چیز ہے نماز کی نیت۔ انسان جس وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اس وقت کا اور جتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے وہ نیت بھی ہو کہ میں اب ظہر کی پڑھ رہا ہوں یا اتنی رکعت پڑھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ امام صاحب رکوع میں پہنچ گئے ہیں اور ہماری ابھی تک نیت ہی ختم نہیں ہو رہی، میں خاص نیت کی تھی اس نماز پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے، ایسے کرتے کرتے امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اس کی رکعت چلی جائے گی۔ اس لیے نیت ہے محض دل کے ارادے کا نام۔ اب آپ نے وضو کیا، آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اب وقت ظہر کا ہے، لازمی بات ہے اب گھر سے ظہر کی نماز پڑھنے نکلے ہیں، وضو بھی ظہر کی نماز کا کیا ہے اور ظہر کی رکعتوں کا بھی آپ کو علم ہے کہ 4 رکعتیں ہیں، تو ہم نے امام کے پیچھے، اگر آپ اتنا ہی دل کے اندر سوچ لینا، اتنا ہی کہ بس یہ ظہر کی نماز پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ آپ کی نیت ہے، یہ کچھ ضروری نہیں آپ کا قبلہ کی طرف ہی منہ ہے نا، قبلہ سے ہٹ کے تو نہیں ہے، اور تمہارے دل کے ارادوں کو اللہ کریم بہتر جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کے اندر کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، لہٰذا یہ اتنی لمبی چوڑی نیت جو ہے زبان کے ساتھ کرنا یہ ضروری نہیں، دل کے اندر نیت کریں، فوراً نماز کے ساتھ مل جائیں۔ اگر آپ نے وہ وقت ضائع کیا، اتنی دیر کھڑے رہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی ایک رکعت چلی جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد قیام جو ہے وہ فرض ہے نماز کے اندر کی جو ہے نا، ہاں اس سے بعد ہے تکبیر تحریمہ۔ قیام، پہلے قیام بھی کر لیں کہ کیوں قیام جو ہے وقوموا للہ قانتین، قرآن سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ نماز کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب یہ قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور جو فرض پہ طاقت رکھتا ہو اور جان بوجھ کے چھوڑ دے، یعنی جو آج کل کا دور چل رہا ہے کہ کرسیاں آ گئی، جدید انداز بن گئے، وہ آرام سے آئے اور کرسی پہ بیٹھ گئے، اگر فرض کی طاقت یعنی قیام کی طاقت تھی، وہ جان بوجھ کے بس کرسی پہ بیٹھ گیا، تو اس نماز کا کیا فائدہ کہ جس نماز میں اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہ ہو۔ اب بندہ، یہ تو آسانی ہم نے ڈھونڈ لی ہے نا، شکر ہے کہ اب بیڈ کا دور نہیں شروع ہوا، نہیں تو ان قریب مسجدوں میں بیڈ بھی آ جائیں گے کہ چلو اور نہیں تو آرام سے بیڈ پر لیٹ کر ہی پڑھ لیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر بندے کو استطاعت ہے کھڑے ہونے کی، بیماری ایسی نہیں کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا ہونے کی طاقت، سکت، ہمت ہے، تو وہ قیام ضرور کرے، وگرنہ اس بندے کے لیے اشارے سے بھی نماز جائز ہے جو کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، موت کے قریب ہے۔ نماز موت کے قریب بھی معاف نہیں ہے، نماز اس وقت بھی ہے، خواہ اشارے سے پڑھ لے۔ اس لیے نماز کے لیے قیام جو ہے یہ فرض ہے، اور قیام پر طاقت رکھنے والا بندہ وہ کرسیوں پہ نہ بیٹھے بلکہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اور پھر تکبیر تحریمہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مدثر میں ہے کہ جب تو اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کھڑا ہونا تو پھر اس وقت تو یہ الفاظ کہے اللہ اکبر، اپنے ہاتھ اٹھا اور اس وقت یہ گواہی دے کہ جس کی میں عبادت کرنے لگا ہوں مؤذن نے وہی ندا دی تھی
اور مکبر نے بھی وہی ندا دی تھی اللہ اکبر، اب میں بھی وہی ندا دینے لگا ہوں اللہ اکبر، سب سے بڑا وہی اللہ، سارے اس کے محتاج ہیں، مانگت ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے مانگت اور فقیر ہیں اور وہ رب نوازنے والا ہے۔ میں اپنے گناہوں کا انبار لے کر آ چکا ہوں، میں اپنے گناہوں کی پوری زندگی لے کر آ چکا ہوں، اے اللہ اللہ اکبر، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ دنیا کی عدالتیں بڑا عرصہ لگا دیں گی، پتہ نہیں فیصلہ کس صورت میں آئے، لیکن رب کی عدالت وہ ہے جس میں بندہ عجز و انکساری سے توبہ و استغفار کرتا ہوا اپنے ندامت کے اشک، ندامت کے آنسو بہاتا ہوا آ جائے، اس سپریم کورٹ میں، اس عدالت میں دیر نہیں، وہ رب فوراً معاف کر دیتا۔ لیکن تو معافی والی شکل و صورت تو بنانا، معافی والا کام تو بنانا۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے ورفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے۔ اب یاد رکھیں دونوں ہاتھ کس طرح بلند کرنے ہیں اور کہاں تک بلند کرنے ہیں۔ ایک تو نماز کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو یہ ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، یوں نہیں، یوں کر کے نہیں کہ بعض اوقات ہم جلدی سے آتے ہیں نا، بس ایسے کیا اور ہاتھ باندھ لیے، بلکہ نماز پڑھنے لگے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہو تو کم از کم وہ طریقہ تو اپناؤ نا جو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، جو دکھایا ہے، جو سبق دیا ہمیں۔ اس لیے یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور ہاتھ یوں کر کے اٹھاؤ۔ اور پھر فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ ان کو اپنے دونوں کانوں کے برابر لے جاتے، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ یہ مسلم شریف جلد اول اور مشکات شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھاتے اور کانوں کے برابر لے جاتے۔ اسی طرح حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے مسلم شریف جلد اول اور مشکات شریف میں، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ یہاں تک کہ ان کانوں اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپر والے کناروں، یہ جو کنارے ہیں ان کے برابر کرتے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند فرماتے، یہاں تک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیاری تطبیق کی ہے کہ انسان جب ان کانوں کی لوؤں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ کا یہ نچلا حصہ کندھوں کے برابر، ہاتھ کا یہ حصہ لوؤں کے ان کے برابر، اور ہاتھ کا یہ حصہ جو ہے کان کے اوپر والے حصے کے برابر، لہٰذا تینوں حدیثوں پہ تطبیق ہو گئی اور یہی احناف نے اسی پہ اتفاق کیا اور بہت ہی پیاری تطبیق ہے۔ اس صورت میں انسان تینوں حدیثوں پہ عمل کر لیتا ہے۔ اس لیے جب ہاتھ اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو پورے انداز کے ساتھ، یعنی یہ ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو اور یوں کر کے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پھر باندھ لیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت فاجعل یدک، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہونا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ چھاتی کے برابر لائیں۔ عورت کے لیے پردے کا حکم ہے نا، اس کا وجود جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، سمٹی ہوئی ہو، تو اس لیے عورت جو ہے وہ سینے کے برابر ہاتھ لائے اور یہاں ہاتھ باندھ لے۔
لیکن مرد کے لیے ہے کہ وہ ہاتھ کانوں تک بلند کرے، کانوں تک رکھے۔ اب اسی طرح ہاتھ باندھنی کہاں ہے؟ قیام میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، یوں نہیں کہ ہمارے اکثر جو ہے نا یہ بڑے بڑے حضرات جو حکومتی سطح کے ہیں، ان بیچاروں کو اتنا بھی نہیں علم ہوتا ہے کہ ہاتھ کیسے باندھیں، کوئی یوں باندھے بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ ہی باندھنے ہیں نا، جس طرح بھی باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنا نماز کے اندر اس کا بھی طریقہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، میرے محبوب کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے۔ فرمایا رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ وکبر ثم وضع الیمنی علی الیسری، کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھے، یعنی یوں کر کے آپ ہاتھ رکھیں گے اور یہ جو چھوٹی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کے ساتھ یوں کلائی پکڑ لیں گے اور یہ 3 انگلیاں سامنے آ جائیں گی۔ اس انداز میں ہاتھ رکھیں گے کہ تاکہ آپ کے یہ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس کے ساتھ کلائی پکڑی جائے اور یہ 3 انگلیاں سامنے آئیں اور انسان جو ہے اپنے ہاتھ باندھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو تحت السرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر رکھے۔ اب سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، پھر قیام فرض ہے، پھر اسی طرح انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو پھر آگے تلاوت کلام الہی سے، یعنی قرآن مجید کا کوئی حصہ وہ بھی پڑھنا فرض ہے۔ اب کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، ہاتھ باندھنے کے بعد اب انسان نے تلاوت شروع کرنی ہے۔ ابتداءً سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں سے کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔